السلام علیکم، آپ سب کو گراؤنڈ زیرو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فارن سیکرٹری اور پریزیڈنٹ IRS ایمبیسڈر جوہر سلیم۔ سر، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو آپ نے اپنا جو ڈپلومیسی میں اپنا کریئر یہ کب آپ کس طرح انسپائر ہوئے کہ آپ نے شروع کرنا ہے، اور پھر جب آپ اس سارے کریئر کو پرسو کر رہے تھے تو آپ کا جو پرسپیکٹو تھا انٹرنیشنل ریلیشنس کے اوپر وہ کیسے چینج ہوا؟ جی بالکل، دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں اس کی اہمیت جو ہے وہ صرف ہی نہیں ہے کہ جو ہے ملکوں کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں، بلکہ آج کی دنیا میں بیکاز اتنے زیادہ ایک اکنامک انٹیگریشن ہے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آج کی دنیا میں اگر آپ ٹورزم آپ اٹریکٹ نہیں کر رہے، آپ انویسٹمنٹس باہر سے اٹریکٹ نہیں کر رہے، آپ باہر سے ٹریڈ اس طرح کی اٹریکٹ نہیں کر رہے، باہر سے آپ کے جو ہے نا ریلیشنز جو ہیں وہ کنڈیوسو نہیں ہے، تو پھر آپ ڈیولپ بھی نہیں کر سکتے، خصوصاً اگر آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں تو جو کہ پاکستان ہے۔ جو آپ کے ریسورسز ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو صحیح طرح سے کیپٹلائز بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، پھر اپنی پروجیکشن اگر آپ نے دنیا میں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں، یہ اس میں پھر انٹرنیشنل ریلیشنز آ جاتا ہے، آپ کی ڈپلومیسی آ جاتی ہے، تو اس کی سگنیفیکنس جو ہے۔ اور پھر پاکستان جیسے ملک جو کہ ویسے ہی ان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی تھی کہ اور ابھی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے خطرات لاحق ہیں، ہمیں تو ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ رہے ہیں نا شروع سے ہی پاکستان کو، تو سیکیورٹی کے ایشوز ابھی بھی کتنے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ایسٹ سے دیکھیں تو انڈیا ہے، ویسٹ میں دیکھیں تو افغانستان میں انسٹیبلٹی ہمیشہ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہیں۔ پھر جو ٹیررزم کے ہم ایشوز فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی ہماری جیو اسٹریٹجکس جو ہے نا وہ ہیں کافی حد تک، تو اس وجہ سے ایک انٹرنسک جو ہے سگنیفیکنس انٹرنیشنل ریلیشنز کی، وہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے تو معمول سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل سر، ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ ایشیا اور اگر ہم ایسٹرن یورپ کا کمپیریزن کریں یا صرف ہم یورپ کو لے لیں، آپ نے دونوں پارٹس میں جو ہے وہ سرو کیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ 30 ایئرس وار ہو یا پھر ان کی 100 ایئر وار ہو، انہوں نے اپنی ڈپلومیسی سے اس کو کاؤنٹر کیا اور اس کو سالو کیا۔ پاکستان کے اندر جو ساؤتھ ایشین خطے میں یہ واقعہ ہے اور تمام جو ہمارے 8 کے 8 ممالک ہیں یہاں پہ، نہیں کر سکتے کہ یورپ نے کس طرح اپنے کانفلکٹس کو جو ہے وہ ختم کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اکثر جو ہے جب میں امبیسڈر تھا جرمنی میں، امبیسڈر تھا اٹلی میں، تو وہاں پہ پوچھا بھی جاتا تھا کہ دیکھیں ہم نے سیکھ لیا اپنا سبق، لیکن ہم سارے ملک بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور 100 سالوں کی جنگیں بھی ہوئیں۔ There was a 100 years war between France and England at one point۔ تو لیکن اب دیکھیں ہم کس طرح امن و سلامتی سے رہ رہے ہیں اور کس طرح مل جل کے جو ترقی کا سفر طے کر رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریجن ہے جنوبی ایشیا، تو اس میں انڈیا ہے ایک طرف جو تقریباً سمجھ لیں پاپولیشن بھی وہ تقریباً 60% پاپولیشن بھی اس کی ہے، اگر جیوگرافکلی دیکھیں تو 60% سے زیادہ جو ہے لینڈ بھی اسی کے پاس ہے، تو ایک امبیلنس نیچرل ہے اس میں۔ یورپ میں کوئی اس طرح کی طاقت نہیں تھی کہ جو 60% جو ہے جس کے پاس لینڈ بھی ہو، پاپولیشن بھی وہ اتنی بڑی۔ ساؤتھ امریکہ میں ہے، برازیل ہے، لیکن وہ ملک جو ہیں وہ پھر دیکھیں نا، جس طرح برازیل ہے، برازیل نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کوئی دوسروں پہ ہیجمنی اپنی جو ہے نا یا وہ ان کو ڈومینیٹ کرنے کی، تو اس وجہ سے وہاں پہ ایک اچھی فضا ہے۔ اب اس میں کوئی نہ جنگیں ہوتی ہیں، نہ اس میں کوئی ان کی ہاسٹیلٹی ہے اس قسم کی۔ انہوں نے جو مرکوسو بنائی ہوئی ہے اس میں سارے مل کے تو وہ کوشش کرتے ہیں اکنامک انٹیگریشن کی طرف۔ ہمارے ریجن میں انڈیا جو ہے اس نے شروع سے ایک ہیجمونک اپروچ رکھی کہ جی ہم نے بیسیکلی یہ جو ریجن ہے یہ ہمارا حلقہ اثر بنے اور ہم اس میں باقی ملکوں کو کلائنٹ اسٹیٹس کے طور پہ بنائیں۔ تو اب یہ تو کوئی ملک بھی برداشت نہیں کرتا، ہر ملک جو ہے اپنی وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اپنی سوورینٹی کے بارے میں بہت ہی زیادہ ظاہر ہے کنسرن بھی ہوتا ہے، اور اس کے اور وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آج انڈیا کے تعلقات اس ریجن میں نہ پاکستان کے ساتھ اچھے ہیں، نہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے ہیں،
نہ سری لنکا کے ساتھ، نہ نیپال کے ساتھ، نہ مالدیوز کے ساتھ. صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک جو اس ریجن کا ہے اس کو مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ان کی ٹون اور ٹینر ہے، ان کی فارن پالیسی کا. ان کی وجہ ان کی جو ہے سیکورٹی پالیسی جو ان سی ہے وہ بھی اس قسم کی ہے کہ جو اوفینسو ہے، وہ دوسروں پہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہاں پہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس اس قسم کے ہیں. دیکھیں یہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اب وہ اگر انڈیا چاہتا کہ وہ ایک فیئر طریقے سے حل ہو جائے، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں وہ بہت واضح تھیں، اور اس میں دیکھیں بہت جسٹ بھی تھیں. اس میں کیا تھا کہ جی ان کو لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں، پلیبیسیٹ میں ان کو یہ چوائس دیں. اور پھر اس پہ انڈیا نے مانا، پاکستان نے بھی مانا تھا اس پہ. بعد میں وہ ریگل آؤٹ کر گئے اسے، اور ابھی تک وہ مسئلہ جو ہے چل رہا ہے. اور اس کی وجہ سے کتنی زیادہ آپس میں ٹینشن بھی ہے، پھر بدگمانیاں بڑھتی ہیں اس سے. اسی طرح دوسرے مسائل ہیں، اگر سیاچن کا ہے، یا پھر یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ہے، سکریک کا مسئلہ، تو یہ سارے مسائل ہیں ایسے ہیں جو کہ اگر انڈیا ایک تھوڑی سی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، کنسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائے تو بڑے آرام سے حل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اسی طرح ان کی جو باقی ملکوں کے ساتھ مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. کیونکہ اس میں بھی باقی ملک کیا چاہتے ہیں، وہ کوئی یہ تو نہیں چاہتے، کوئی بھی ملک یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ انڈیا پہ ڈومینیٹ کر جائے یا وہ اپنے حق سے زیادہ لے لے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک آپس میں میوچل رسپیکٹ ہو، ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، ایک کوآپریٹیو اینڈ کورڈیل ریلیشن شپ ہو، لیکن جس میں کوئی دھونس نہ ہو، جس میں کوئی وہ ایک برتری نہ ہو اس قسم کی کہ جس میں آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں یا ان کو دبانے کی کوشش کریں، آپ ان کو کلائنٹ اسٹیٹس بنانے کی کوشش کریں. تو مسئلہ یہ ہے اصل میں. اگر آج انڈیا کا جو ہے نا ان کی اپروچ اور ایٹیٹیوڈ بدل جائے تو اس ریجن میں ایک دم چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. سر ہم نے اگر ہم دیکھیں ریجن کے اندر ڈفرینٹ ریجنس میں، ہم دیکھیں آسیان کو دیکھیں، نیفٹا دیکھیں یورپ کے اندر یا ڈفرینٹ ریجنس میں، تو انہوں نے اپنے، اب ملیشیا انڈونیشیا کو بھی ہم دیکھ لیں، انہوں نے اپنے کانفلکٹ سیٹ اسائڈ کیے اور آپس میں ٹریڈ کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیا. ایز اے ڈپلومیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کتنا زیادہ ضروری ہے کمپلیکس انٹرڈیپینڈنس اس ریجن کے اندر؟ دیکھیں ریجنل انٹیگریشن میں، اور میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا جو ہے وہ دنیا کے جو لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجنز ہیں اس میں آتا ہے. صرف 5% جو ٹریڈ ہے وہ انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے یہاں پہ، یعنی کہ ملک آپس میں کرتے ہیں. ان کی 95% جو ٹریڈ ہے وہ ریجن سے باہر ہے. اب یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ EU میں دیکھیں تو ان کی تو آدھی سے زیادہ ٹریڈ آپس میں ہے. نارتھ امریکہ نیفٹا دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو اعداد و شمار میں بڑی سگنیفیکنٹ جو ہے اگین آدھی کے قریب ٹریڈ جو ان سے آپس میں ملے گی، خصوصاً میکسیکو کی اگر بات کریں اور کینیڈا کی. اسی طرح اگر آپ آسیان کی بات کریں تو اس میں بھی ایسے ہی ہے، ان کی آدھی سے زیادہ ٹریڈ آپس میں ہے. مرکوسو کی بات کریں تو ان کا بھی ایک بڑا حصہ ٹریڈ کا جو ہے نا، ایک سگنیفیکنٹ حصہ وہ آپس میں ہے، ہمارے نہیں ہے. اب وہ جب آپس میں آپ اس طرح کی جب ٹریڈ نہیں بناتے، اسی طرح اگر آپ انویسٹمنٹ کوآپریشن کی بات کریں تو ریجن میں آپس میں جو ہے نا انویسٹمنٹ کوآپریشن نہ ہونے کے باوجود ہے. اسی طرح کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو کنیکٹیوٹی بھی آپس میں اس طرح کی، اگر آج آپ کو انڈیا جانا ہے مثال کے طور پہ تو آپ کو دبئی سے جانا پڑے گا یا کہیں اور سے جا کے فلائٹس لینی پڑیں گی، ڈائریکٹ فلائٹس ہی نہیں ہے. نیپال جانا ہے اگر پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہے. میں ابھی گیا ادھر کانفرنس کے لیے تو پہلے مجھے دوحہ جانا پڑا اس طرف، پھر ادھر سے واپس اس طرف، جو 3 گھنٹے کا راستہ ہے وہ 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں. باقی ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو اگر ہم زمینی رستوں کی بات کریں تو وہ بھی کنیکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہے. باقی چیزوں میں اگر ہم دیکھیں نا جو اس وقت آج کی دنیا میں ہے، باقی لنکیجز وہ بھی نہیں ایگزسٹ کر رہے. تو یہ جو ہے آپ کو آپس میں جو ہے نا ایک، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکنامک لنکیجز ہوں، انٹر ڈپینڈنسز ہوں، تو اس سے آپ کے تعلقات بھی بہتر بنتے ہیں، آپ کا ٹرسٹ بڑھتا ہے، اس سے آپس میں ایک دوسرے کو آپ انڈرسٹینڈ بہتر کرتے ہیں، اور ایک فضا کوآپریشن کی اور کولیبریشن کی فضا بنتی ہے. تو وہ انفارچونیٹلی یہاں پہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرے سارے دنیا کے ریجنز ہیں جہاں پہ وہ ساری انٹر ڈپینڈنسیز ہیں، جو کہ کنسٹرکٹیو انٹر ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں، اور ان کے ہونے سے سلامتی بڑھتی ہے، امن بڑھتا ہے، خوشحالی بڑھتی ہے. وہ یہاں پہ نہیں ہے.
اور وہ ہمیں آہستہ آہستہ اس طرف جانا ہے. بالکل. سر کنیکٹیوٹی کی بات کی ہم نے, تو سی پیک کو کتنا بینیفیشل سمجھتے ہیں اس تمام پروسیس میں؟ دیکھیں سی پیک جو ہے, ہم اس کے لیے جو لفظ یوز کرتے ہیں گیم چینجر, چیزوں کہ وہ بن سکتا ہے, بالکل کیپیسٹی ہے, پوٹینشیل ہے. صرف یہ کہ ہمارے پہ آتا ہے کہ ہم اس سے جو فائدہ ہے اسے بینیفٹ کتنا لیتے ہیں. سی پیک جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سڑکیں بنا دیں یا جو ہے نا ریل کنیکشنز بنا دیں, وہ بھی اس کا حصہ ہے. وہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ انرجی پروڈکشن کی کیپیسٹی بڑھا دیں, وہ بڑھ گئی ہے, آلریڈی بڑھا دی ہے, اب تو ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے اس وقت. سی پیک کا جو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی آپس میں جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ بڑھے اور اکنامک کنیکٹیوٹی بڑھے, ٹھیک ہے نا جی. تو اور پھر اس کے بعد اس میں مقصد یہ ہے کہ چائنا کی جو انڈسٹری, دیکھیں چائنا انڈسٹریلی دنیا میں اس وقت امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی انڈسٹریل پاور ہے. اگر ہم ان کے ٹریڈ کی بات کریں تو دنیا میں جو ٹریڈ ہے نا, ٹریڈ میں تو چائنا امریکہ سے بھی بڑی پاور ہے دنیا میں. 3.5 ٹریلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کرتے ہیں اور 2.5 ٹریلین ڈالرز کی وہ امپورٹس کرتے ہیں. تو اتنی ٹریڈ دنیا میں کسی ملک کی بھی نہیں ہے, ایون امریکہ کی بھی نہیں ہے. تو ان کی کیپیسٹی اس طرح کی ہے. اب ہمیں جو ہے نا, مطلب چائنا جو ہے اب وہ کیونکہ ترقی کے سفر میں اب وہ جو ہے کافی آگے بڑھ گئے ہیں. اس وقت وہ ہائی کوالٹی گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز کی طرف. وہ جو انٹرمیڈیری ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ہٹ کے اوپر, اور وہ اس میں کافی کامیاب بھی ہیں. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز میں جس میں اے آئی آتی ہے, گرین ڈیولپمنٹ آتی ہے, یہ سیمی کنڈکٹرز ہیں, چپ مینوفیکچرنگ, یہ ساری چیزیں, آئی ٹی کا شعبہ ہے. تو اس میں وہ جو ہے نا اب جو انٹرمیڈیری ہیں نا سارے سیکٹرز, جس میں دیکھیں انڈسٹریل سیکٹر ہے جس میں آپ بہت ساری پروڈکشن کر سکتے ہیں. مائننگ سیکٹر ہے جو ہمارا بڑا امپروو ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تو ابھی تک اینٹیکویٹڈ ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں. کولڈ کٹنگ تک نہیں ہے ابھی تک ہماری مائننگ میں. ہماری ایگریکلچر جو ہے ابھی تک وہ میکنائز نہیں ہے. ہم اب جو ہے نا ڈرپ ایریگیشن تک یوز نہیں کرتے, پانی ہم زیادہ سے زیادہ اپنا ضائع کر دیتے ہیں, جو کہ ہمیں اسکیسٹی لٹرلی ہے واٹر کی اس وقت. تو یہ ساری ہمیں چائنا سے جو سی پیک ہے اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ پہلے یہ کنیکٹیوٹی روڈز وغیرہ جو لنکیجز جو کہ بن گئی ہیں کافی حد تک, پھر اس میں ریل کی ہوگی, اور پھر چلیں انرجی کی سائڈ پہ بھی آپ نے وہ کیپیسٹی بڑھا لی. اب مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو یہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس پہ جو چائنیز انڈسٹری ہے وہ ریلوکیٹ ہو یہاں پہ, جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو وہاں سے. دیکھیے پاکستان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے, ہماری ینگ پاپولیشن ہے. ہم دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں آبادی کے حساب سے, اور ینگسٹ پاپولیشن ہے بڑے ملکوں میں ہماری اس وقت دنیا میں. ہماری میڈین ایج پاپولیشن کی کوئی 20-22 ہے, جبکہ یورپ میں یہ mid-40s میں ہے, لائک امریکہ میں mid-30s میں ہے. لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے کہ اگر آپ ان کو اسکلس امپارٹ کریں. فائدہ تبھی ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈسٹری ہو جہاں پہ آپ ان کو امپلائمنٹ دے سکیں, یا سروس سیکٹر جہاں پہ بھی آپ, اس کے لیے آپ کو جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اس میں چائنا سے وہ بہت زیادہ آ سکتی ہے. تو سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے. اور پھر دیکھیں سی پیک کا مقصد جو ہے کور پہ یہ بھی تو تھا نا کہ ویسٹرن چائنا سے لنک کریں پاکستان کو, پورا ٹریڈ سمندر تک جائے وہاں سے, اور سینٹرل ایشیا جو لینڈ لاکڈ ہے پورا وہاں سے لنک کریں تاکہ وہاں سے ٹریڈ اور انرجی جو ہے نا سپلائز, بیکاز ہم انرجی ڈیفیشینٹ ہیں, وہ انرجی بلیسڈ ہیں انرجی ریسورسز سے, تو وہ بھی وہاں سے آئے. لیکن اب یہ سارا منصوبہ جو ہے نا کہ تبھی کامیاب ہوگا, اس سے ہم صحیح استفادہ تبھی حاصل کر سکیں گے کہ جب یہ ٹریڈ شروع ہو جائے گی, یہ انرجی کا جو ہے نا ٹرانسفر شروع ہوگی, جب یہ اسپیشل اکنامک زونز پوری طرح سے کارآمد ہو کے بیکاز دیکھیں جب وہ بنیں گے اور پھر وہ ٹریڈ ہوگی تو فائدہ تو تبھی ہوگا نا جی. جب یہ جابس جو ہے ابھی بھی خیر جابس کی جو امپلائمنٹ ہوئی ہے, لیکن ابھی جو ہم فگرز دیتے ہیں 2-3 لاکھ جابس کریٹ ہوئے ہیں جی, جبکہ انویسٹمنٹ تھی کوئی 25-26 بلین ڈالرز کی. تو ہونا یہ چاہیے, جو جنرلی کہا جاتا ہے پاکستان جیسے ملک میں, کہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ $1 ملین جابس کریٹ کر سکتی ہے.
یہ جنرلی کہا جاتا ہے. چلیں 1 ملین ہی کریٹ کرے, $500,000 تو کرے نا, $1 بلین کی انویسٹمنٹ. تو اب ہم نے اس اسٹیج کی طرف جانا ہے کہ جہاں پہ جو انویسٹمنٹ چائنا سے آئے اس کے متوازی پروپورشنیٹ ٹو دیٹ جابس بھی کریٹ ہوں. آئی ٹی کے سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے, اور چائنیز ریڈی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرین ڈیولپمنٹ کی طرف, آپ کا مائننگ سیکٹر جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کر کے اس کو جو ہے نا ماڈرنائز کرتے ہیں, آپ کے ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرتے ہیں, آپ کے سروسز سیکٹر کو ہم جو ہے نا ماڈرنائز کرتے ہیں, آپ کے آئی ٹی سیکٹر کو ہم جو اس میں انویسٹ کر کے. تو وہ ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف جانا ہے تاکہ ہم جو سی پیک جو ہے نا وہ اس سے جو اس کے فائدے ہیں وہ نظر آئیں اور وہ گراس روٹس تک پہنچے, جو کہ ابھی اس طرح سے نہیں پہنچے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے اس طرح کے پروجیکٹس کی, اس میں انفراسٹرکچر بلڈنگ ہوتی ہے, اس میں ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے. جب فائدے ہوتے ہیں وہ پھر سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج پہ زیادہ سامنے آتے ہیں. سر تھوڑی سی اس اسپیکٹ پہ بات ہوئی کہ ینگ جنریشن کو یا پاپولیشن کو ہم نے کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. اس پہ آپ کا انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب 10 سال گزر چکے ہیں سی پیک کو. نیکسٹ 10 ایئر یا 15 ایئرس میں کیا ان پلاننگ ہونی چاہیے کہ جو جنریشن ہے وہ بالکل پریپیئر ہو, اسکلڈ ہو, اسکلفل ہو, تاکہ وہ ان سارے پروجیکٹس کو یوٹیلائز بھی کر سکے اور اپنے ملک کے بینیفٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو آگے لے کے آئے ان ساری چیزوں کو. جی بہت اچھی یہ بات آپ نے کی ہے. دیکھیں میں نے جیسا کہا کہ ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پاپولیشن ڈویژن بھی کہتے ہیں. یوتھفل پاپولیشن ہے, انگلش اسپیکنگ پاپولیشن ہے, جنرلی ان کی سیکنڈ لینگویج انگلش ہے نا جی. تو اس سے ہم, اور پھر آئی ٹی سیکٹر میں کافی زیادہ اس میں کافی لوگ ہیں. ہماری دنیا کی چوتھی بڑی جو آئی ٹی اسکل لیبر بھی ہے ہمارے پاس, اس کو ابھی تک تو ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا اس طرح سے. لیکن انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ٹوٹل وہ $200 بلین کے قریب ہے. ہماری ابھی $3.5 بلین پہ ہیں جو آفیشیل فگرز ہیں. 4 کو آپ کر لیں تو پھر بھی بہت کم ہے. ہمیں یہ کرنا ہے سب سے پہلے تعلیم, ٹھیک ہے جی. اس وقت ایز وی اسپیک آپ کے 26 ملین جو ہے نا 2.60 کروڑ بچے آپ کے اسکول نہیں جا رہے, ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں پوری دنیا میں لٹریسی ختم ہو گئی ہے, پاکستان میں ابھی تک لٹریسی بہت زیادہ ہے. پہلے لٹریسی ختم کریں گے تو بات اس سے آگے چلے گی نہیں جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اس میں بھی ایجوکیشن کی ہماری کوالٹی جو ان سی ہے اس میں کمی ہے بہت. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ, اس کو امپروو کرنا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اسکلز امپارٹ کرنی ہے اس کی کوئی فائدہ بھی ہوئے نا. مثال صاحب آپ سمپل BA کرا دیتے ہیں لوگوں کو, رائٹ. اور BA کر کے اس کے پاس ایسی کیا چیز آتی ہے کہ جس کی کوئی انڈسٹری میں اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہو یا سروس سیکٹر میں بہت زیادہ ضرورت ہو. اگر ان کو ہم جو ہے نا دیکھیں ووکیشنل ٹریننگ ہے جس میں کہ ہم ان کو وہ چیزیں سکھائیں. اور میری انڈسٹریل سے بات ہوتی ہے ادھر, حالانکہ پاکستان میں اتنی زیادہ لیبر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کے لیبر نہیں ہے آپ کے پاس. ہم جو مشینز باہر سے لے کے یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں اس کو چلانے کے لیے یہاں پہ مہارت نہیں ہے. بہت سے شعبوں میں ایسے ہمیں اسکلز امپارٹ کرنی ہے, ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جانے کی. جرمنی بہت اس میں اعلیٰ مثال ہے دنیا کی, جہاں میں سفیر بھی رہا ہوں. اٹلی میں بھی ہے, لیکن جرمنی تو خیر دنیا میں مشہور ہے ووکیشنل ٹریننگ میں, نمبر 1 ہے وہ. انہوں نے پاکستان میں ایک زمانے میں کچھ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز بھی بنائے تھے, آج بھی چل رہے ہیں لاہور میں ان میں سے کچھ, لیکن وہ بہت تھوڑے سے ہیں. ہمیں ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جانا ہے, ہمیں اس پہ جانا ہے کہ جو اپنے سارے ہے نا, اور اسکلس بھی وہ دیں جس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر میں باہر کئی کمپنی سے جرمنی میں نے رابطہ کیا کہ جی ہمارے آئی ٹی ورکرز کو آپ لیں, تو پتہ چلا کہ جو پروگرامز ان کو چاہیے تھے جرمنی میں اور جس طرح کی پروگرامنگ ان کو ضرورت تھی پاکستان میں وہ سکھا ہی نہیں رہے تھے. ڈفرینٹ پروگرام سکھا رہے تھے جن کی اب دنیا میں اتنی ضرورت نہیں ہے. گیپ بٹوین پریکٹیکلٹی اینڈ ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. تو مطلب گیپ جو ہے نا جو ایجوکیشن میں اور اسکلز امپارٹنگ میں ہے اور جو ہے نا انڈسٹری میں ان کے بیچ میں آپس میں ربط نہیں ہے اس طرح کا, وہ ہمیں بنانا ہے کہ جی ہم لوگوں کو تعلیم وہ دیں جو ان کے لیے کام کی ہو, جو انڈسٹری کے لیے کارآمد ہو, جو سروسز سیکٹر کے لیے کارآمد ہو, جس کی دنیا میں ضرورت ہو. آج کی دنیا میں آپ کے اسکل ورکرز کو باہر بھی لے سکتے ہیں لوگ, لیکن ہمارے اسکل ورکرز باہر جاتے کوئی نہیں ہے, اور جاتے ہیں زیادہ تر پتہ کیا ہے جی, انفارچونیٹلی کافی سارے وہ ہیومن ٹریفک کی وجہ سے سب انسکل لیبر جاتی ہے. بلکہ ایون ہیومن ٹریفک نہ بھی ہو
تو آپ کی گلف میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں اس میں 60-70% جو ہے وہ لیبر کلاس کے لوگ گئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ایک فگرز ہے کہ ایک نرس بھی اگر آپ بھیجیں نا باہر تو وہ 10 جو لیبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان سے زیادہ وہ ارن کریں گی یا یا کرے گا. میل نرس بھی ہوتے ہیں آج کل, اور سیو کرے گا یا کرے گی. اسی طرح اگر آپ ایک آئی ٹی ورکر باہر بھیجتے ہیں تو ارننگ کیپیسٹی اور سیونگ کیپیسٹی بہت زیادہ. اگر ہمارے لوگ جتنے باہر ہیں نا یہ سارے اگر یہ اسکلڈ ہوتے ہائیلی اسکلڈ, تو کیا یہ اگر جو ہے نا ماڈریٹلی اسکلڈ بھی ہوتے تو پاکستان کی ریمیٹنسز جو ہے نا وہ سال کی $30 بلین نہ ہوتی, وہ $100 بلین ہوتی, اور آپ کے سارے اقتصادی مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے سارا کہ آپ فارن ایکسچینج ارن نہیں کر رہے ہیں نا, اسی وجہ سے ہمیشہ آپ پرابلمس میں رہتے ہیں. اور اگر اتنا فارن ایکسچینج جب آئے گا تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں جب آتا ہے تو وہ آپ کی کیپٹل فارمیشن بھی ہوگی, وہ اتنا پیسہ پاکستان میں آئے تو ملک چینج ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایجوکیشن کا ایک تو خیر انشور کریں کہ لٹریسی ختم کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو اپنی ایجوکیشن کریکولم ہے اس کو چینج کریں, اس کو پریکٹیکل اپلیکیشنس کی طرف لے کے آئیں, جو وہ ہو جو کہ جس کی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن دے. یہ نہیں کہ ایسے بس ان کو BA کرا دیا جس ایسے سبجیکٹس میں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تیسرا یہ ہے ووکیشنل ٹریننگ پہ ہمیں خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جو آج کل کی دنیا اس میں STEM جس کو کہتے ہیں نا, سائنس, ٹیکنالوجی, اکنامک اور مینجمنٹ اور اس طرح کے جو فیلڈس ہیں نا, ان کو بیسیکلی زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے یونیورسٹیز میں, اپنے اسکولس میں, ہر جگہ پہ, بیکاز ان کی زیادہ دنیا میں ضرورت ہے. تو ہمیں ایک قسم کا اب یہ دیکھیں یہ بنیادی سارے اسٹیپس جو میں نے کہے ہیں, اور جب تک ہم یہ نہیں لیتے تب تک یہ کاسمیٹک اسٹیپ سے مسئلہ حل نہیں ہوئے گا. بالکل سر, ہم نے اسٹیپس کی بات کی, اب ہم پالیسی اگر ریلیونس کی بات کریں تو اس میں ہم تھنک ٹینکس کے رول کو بہت ان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ یہ لٹریسی ہم نے ختم کرنی ہے, ہم نے ووکیشنل ٹریننگس کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دینی ہے, اور ان تمام چیزیں جس سے ہم پریکٹیکل اور نالج کو جو ہے وہ ہم ایک طرح سے ملا سکیں. تھنک ٹینکس اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے تھنک ٹینکس جو کرتے ہیں نا, ایک تو خیر تھنک ٹینکس کا ہوتا ہے کہ جو اہم موضوعات ہوتے ہیں اس پہ ڈسکشن, اس پہ ایکسپرٹس کو بلا کے کنورسیشن ہو, آئیڈیاز جنریٹ ہوں. تو ہم اس کے لیے بہت سارے کانفرنسز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, راؤنڈ ٹیبل ڈسکشنز, بہت سارے ٹاپکس پہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ریسرچ میں بہت انوالو ہوتے ہیں. ریسرچ بہت ضرورت ہے. آج کی دنیا میں ریسرچ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, اور پاکستان میں ریسرچ بہت کم ہے. دیکھیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو R&D پوری دنیا میں اس کے اوپر اتنی اہمیت دی جاتی ہے بیکاز اسی سے چیزیں آگے نکلتی ہیں. اب میں آپ کو مثال دوں گا کہ جاپان جو ہے نا, جس وقت جو دنیا کے سب سے بیسٹ گاڑیاں بنا رہے تھے, بیسٹ الیکٹرانکس بنا رہے تھے, سب کچھ بنا رہے تھے, اس وقت انہوں نے جو ہے نا بیسیکلی وہ کیپیسٹی تو حاصل کر لی لیکن انوویٹ نہیں کیا. نئے فریش آئیڈیاز کو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی جو کہ امریکہ میں تھی. امریکہ میں اسی وقت 95-96 کے قریب یہ پورا IT سیکٹر وہاں سے ایمرج ہوا, اور وہاں سے ایسا ہوا ایمرج کہ وہ جو جاپان کی ساری انڈسٹریز تھی نا وہ ساری مل کے اتنا نہیں بناتی تھی جس طرح امریکہ کی جو نئی ٹیک کمپنی جو شروع کہاں سے ہوئی, کوئی گراج سے کسی نے اپنے گھر کے شروع کی, مائکروسافٹ یا گوگل یا ایپل وغیرہ, کئی ان میں سے کئی جو ہیں وہ ایک کمروں میں, یا فیس بک جو ہے ایک ہاسٹل کے کمرے میں شروع کیا. وہ بعد میں $1 ٹریلین کمپنی بن گئی ہیں, $3 ٹریلین کی کمپنیز بن گئی ہیں. اس وقت ایپل $3 ٹریلین کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ از آل اباؤٹ آئیڈیاز, ٹھیک ہے نا جی. اور آئیڈیاز جنریٹ کرنے میں تھنک ٹینکس کا بہت ایک اہم رول ہوتا ہے, نئے آئیڈیاز. اور پھر یہ ہے کہ ڈسکشنز بہت سارے ایسے ٹاپکس پہ, زیادہ ٹیررزم ہے, اب اس میں ایک اسکالرلی جب ڈسکشن ہوگی نا, جو ان سے ایک وہ اخباری قسم کی ڈسکشن نہیں ہے, وہ اس طرح کی ڈسکشن نہیں جو میڈیاز میں ہوتی ہے نا, جس میں مطلب پوائنٹ اسکورنگ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. یہاں پہ تو ڈسکشن بڑی انفارم ڈسکشن ہوتی ہے. مقصد ڈسکشن کا ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی فریش آئیڈیاز جنریٹ ہوں, کوئی جو ہے نا کچھ چیزیں جو ان سی ہیں نا ان کو کلیریفائی ہوں, وہ جو ہے نا ایک کلیئرٹی آف تھاٹس آئے, اور جو ان سے اس میں سے کچھ ایکشنیبل چیزیں نکلیں, کوئی ایکشنیبل
جو ہے نا آئیڈیاز نکلیں. وہ پھر ہم پالیسی پیپرز کی صورت میں ڈفرینٹ قسم کی انپٹ کی صورت میں حکومت جو ہوتی ہے ڈفرینٹ ادارے جیسے فارن آفس ہیں دوسری منسٹریز ہیں سب تک پہنچاتے ہیں, پارلیمنٹ تک بھی پہنچاتے ہیں. تو یہ دنیا آج کی دنیا میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو بیکاز دیکھیں ڈیولپمنٹ از آل اباؤٹ آئیڈیاز. ہر چیز ایک آئیڈیا سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور مطلب ہر چیز ایک تھنکنگ سے شروع ہوتی ہے. تھنکنگ جو سی آج کی دنیا جو سی ہے نا وہ بیکاز آج کی سوسائٹیز کو آپ کیا کہتے ہیں, نالج بیسڈ سوسائٹیز کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو نالج بیسڈ سوسائٹیز جو ہیں اس میں تھنک ٹینکس کی اہمیت کو جو ہے وہ تو اسے تو انکار کر ہی نہیں سکتے آپ, بیکاز یہ وہ ہیں جو کہ نالج جہاں پہ نالج اکٹھی ہوتی ہے اور اس نالج سے پھر ڈسکشن ہوتی ہے اور اسے آئیڈیاز جنریٹ کیے جاتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے سلوشنز جو ہے نا سوچے جاتے ہیں اور پرپوز کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح آگے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ کس ایشو پہ کس طرح سی پالیسیز بہتر ہو سکتی ہیں, روڈ میپ جو ہے کیا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں یہ بیوروکریسی میں تو ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کے لیے, نہ ہی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے اس طرح کی, وہ تھنک ٹینکس میں ہوتا ہے. تھنک ٹینکس میں ہوتا ہے, بالکل. سر ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں, ابھی ہم ٹرمپ کی پریزیڈنسی کی طرف آتے ہیں. انڈو پیسیفک پالیسی ہے, چائنا کو کنٹین کیا جا رہا ہے, افغانستان ہمارا ایسٹرن سائڈ پہ ہے, ویسٹرن سائڈ پہ ہے, اور انڈیا ایسٹرن سائڈ پہ. کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن بھی تھوڑا بہت اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ پاکستان ان سب میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو چیلنجز تو فیس کر رہا ہے, لیکن کیا اسٹیپس ہونے چاہیے کہ کنٹین کیا جا سکے ان چیلنجز کو, اس سے جو ہے نپٹا جا سکے؟ دیکھیے چیلنجز تو ہیں, ہماری جو جیوگرافی ہے وہ دنیا میں ٹفسٹ جو ہے نا اس میں آتی ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ ہماری جو اسٹریٹجک زون سی ہیں وہ بہت مشکل ہے. ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے انفارچونیٹلی اس میں بہت سارے سیکورٹی چیلنج ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ہمیں ڈیفینس میں بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑتا ہے. وہ سب کچھ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز اگر آپ کی کیپیسٹی ٹھیک ہو, آپ کے اندر وہ سوچ ہو اور وہ ول ہو, تو آپ چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں بھی بدل سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ مطلب جو سے نا یہ بڑی مشکل ہے نا جی, چیلنجنگ ہے جیوگرافی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں تو آپ ہم کانفرنس پہ ہیں, 3 دنیا کے اہم ریجنس جو ہیں ان کے بیچ میں آتے ہیں. ساؤتھ ایشیا کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک طرف, پھر ایسٹ ایشیا کو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بھی ہم اس طرح سے کنیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ دنیا کے بڑے اہم ریجنز ہیں. پھر ایک طرف دیکھیں مڈل ایسٹ ہے, تو ہم وی کوڈ بی دا کنیکٹر, ہم جو ہے نا ہم ہب ہو سکتے ہیں ٹریڈ کا, ہم ہب ہو سکتے ہیں, ہم انرجی کوریڈورز میں بن سکتے ہیں, ہم ہب ہو سکتے ہیں ٹورزم کا بھی, تو وہ کیپیسٹی بھی ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے صحیح پالیسیز اڈاپٹ کرنا ہوں گی نا. ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہوگا. اس میں جو ہے نا میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اس وقت جب یہ بات ابھی کوئی بھی نہیں کرتا تھا, میں کہتا تھا کہ جی ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے, جس میں کہ فارن پالیسی ہماری جو ہے نا اس کا تھرسٹ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, اس کا تھرسٹ جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی ہو, اس کا تھرسٹ جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے نا اور کنیکٹیوٹی ہو, اور اس کا تھرسٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ پروموشن ہو. تو اس وقت جس وقت میں یہ بات کرتا تھا بہت سال پہلے, اس وقت تو اس کی اتنی زیادہ اس کے لیے اپیٹائٹ بھی نہیں تھا, لیکن پھر بعد میں وہ وقت آیا کہ ہر وقت یہی بات شروع ہو گئی, جیو اکنامکس ناٹ جیو پالیٹکس, اور ہم اس طرف فوکس کریں گے. بٹ پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ ہم نے یہ ریزالو تو کر لیا کہ ہاں جی ہم اس طرف فوکس کریں گے, اور جو ہے نا وہ کی ضرورت اس چیز کی, لیکن ابھی تک کیا نہیں ہے ہم نے. میرے خیال کے مطابق ابھی تک یہ ہمارا ایکچوئل فوکس جو ہے وہ ابھی جیو پالیٹکس پہ ہی ہے, جیو اکنامکس میں اس طرح سے آیا نہیں ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کی روش جو ان سی ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ کنڈیوسیو نہیں تھی اس کے لیے. لیکن کئی بار آپ کو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ان سی ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ان سی ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی
آپ کو کچھ تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں اپنی اپروچ میں، اپنی پالیسیز میں، اپنے ایمفیسس پہ. چین نے کیا اس طرح. جب ڈینگ شاؤپنگ جو نے اقتدار سنبھالا چین میں، تو وہ بہت ہی ذہین اور وائز آدمی تھے، بلکہ جو ہے نا وزڈم میں کہوں گا ان کا خاصا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی چین کے بھی بہت سارے تنازعات تھے، بہت ساری ہاسٹیلیٹی تھی بارڈرز پہ، انڈیا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، بہت سے ملکوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی سب ابھی ہم فی الحال سب بھول رہے ہیں، ابھی ہم جو ہے نا پیس آن آر بارڈرز کی طرف جائیں گے. فی الحال جو ہمارے کانفلکٹس ہیں ان کو بھی ہم فریز کریں گے. ہم صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، صرف اس پہ فوکس کریں گے اگلے 20-30 سال، جب تک کہ ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ہم دنیا سے بیسیکلی جو ہے نا ایک ایکول لیول پہ بات کر سکیں. اور دیکھیں انہوں نے کیا. اور اب وہ وقت آیا کہ جب وہ دنیا کی سپر پاور جو ان سی ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ چائنا ہمیں ریپلیس نہ کر دے، بالکل ہمیں سرپاس نہ کر لے ان ٹرمز آف اکنامک اینڈ ملٹری پرویس. تو ہمیں بھی کچھ جو ہے نا فریش تھنکنگ کی ضرورت ہے، کچھ بیسیکلی جو ہے نا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے اس وقت. سر آخر میں جو ہے آپ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ڈسکشن کو، تو آپ کیا آپ کی انسائٹ، آپ کا انالیسس کیا ہے، اور کس طرح سے آپ نے جو اپنے ڈپلومیٹک کریئر میں لرن کیا وہ آپ کس طرح سے بتانا چاہیں گے کہ اب پاکستان کو اپنی جو ٹریجیکٹری ہے، اپنی ڈائریکشن ہے، وہ کیسے سیٹ کرنی چاہیے، اور کیسے جو ہے وہ اپنی جو پولیٹیکل جو سگنیفیکینس ہے یا جیوگرافک سے جو سگنیفیکینس ہے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اتنا ملکوں میں جب آپ سفیر رہتے ہیں، بہت سی اہم پوزیشنز پہ آپ کام کرتے ہیں، تو اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں، آپ ملتے ہیں ان سارے لوگوں سے جو باہر کے ڈپلومیٹس ہیں، ان کے پالیسی میکرز ہیں، پھر ہم امبیسڈرز کے طور پہ تو دیکھیں ہماری ملاقاتیں، میری ملاقاتیں جرمن چانسلر اس وقت تھی اینگلا مرکل، ان کے ساتھ بھی ہوتی تھی. ان کے جو جرمن پریزیڈنٹ تھے، فارن منسٹر تھے، اٹالین پریزیڈنٹ، فارن منسٹر، ان کے جو ہے نا پرائم منسٹر، سب سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جن ملکوں میں بھی آپ ہوتے ہیں، اگر میں بحرین میں تھا تو وہاں کے بادشاہ سے بھی ملاقات. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے دنیا کے لیڈرشپ لیول پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کے انٹلیکچوئل سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. میری پارلیمنٹری میں ظاہر ہے ان کے جو لیڈرز ہوتے تھے ان سے بھی ہوتی تھیں، جو ان کے پالیسی میکرز بیوروکریٹک لیول پہ ان سے بھی ہوتی تھی. پھر ان کا جو انٹریکشن ہے وہاں کی انٹیلیجنشیا سے بہت ہوتا تھا، حکومت سے باہر بھی. تو ان ساری چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں، ایک پرسپیکٹیو بنتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا میں کیا چیزیں ہم سے بہتر ہو رہی ہیں، واٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز، جو آئیڈیاز کی دنیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم ابھی ایک تو خیر ہم باقی دنیا سے ویسے ہی پیچھے ہیں. ہم اگر اپنی اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کریں، ہم اپنی اکنامک کیپیسٹی کی بات کریں، ہم اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی بات کریں، ہم اس میں پروگرس کی بات کریں، ہم اگر کلائمیٹ ریزیلینس کی ٹرمز میں اپنی کیپیسٹی کی بات کریں، اپنی سچویشن کی بات کریں، تو افسوسناک امر یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. بنگلہ دیش جو ہے اس کی ہمارے سے آدھی سے بھی کم تھی اس کی پر کیپٹا جی ڈی پی، ٹھیک ہے نا، پر کیپٹا انکم سمجھ لیں لوگوں کی. آج ان کی ہمارے سے آلموسٹ 1.5 گنا ہے، انڈیا کی 2 گنا ہو گئی ہے، انڈیا کی ہمارے سے کم ہوتی تھی. باقی انڈیکیٹرز بھی دیکھیں، اگر فارن ریزروز دیکھ لیں یا ٹریڈ دیکھیں، ریمیٹنسز دیکھیں، ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے. ہماری تعلیمی جو ہے نا جو اسٹرکچر ہے یونیورسٹیز بہت ساری بن گئی، ان کوالٹی بہت لو ہے، زیادہ تر کہ 90% کی کوالٹی آف ایجوکیشن بہت لو ہے. اور جیسا میں نے کہا ہم اسکلس تو امپارٹ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں دنیا کے ورلڈ سٹینڈرڈس پہ آنا ہے، ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دیکھیں میں اس میں آئی ول ناٹ مینس اینی ورڈس،
ہم نے کوئی پچھلے 20-30-40 سال کی اگر بات کریں نا تو ہم نے ڈیزاسٹرسلی پرفارم کیا ہے تقریباً ہر شعبے میں. ٹھیک ہے نا جی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترقی بھی تھوڑی ہوئی ہے, کئی چیزیں آپ کو نظر آتی, لیکن اگر باقی دنیا سے مقابلہ کریں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. وہ کہاں پہ پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ. جنوبی ایشیا تو دنیا کا قریب ترین ریجن ہے, اس میں بھی ہم سب سے نیچے آ گئے ہیں. ہم اکنامک انڈیکیٹرز میں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز. تو یہ کیا عالمیہ نہیں ہے, یہ ایک لمحہ فکر نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت. تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے نا آئی تھنک وی نیڈ کے ایک ہم آہنگ ہونے کے لیے اس وقت جو باقی دنیا اس کے ساتھ ہمیں اپنے آئیڈیاز بھی اس طرح سے ڈیولپ کرنے ہیں. ہمیں جو اسٹرکچرل ریفارمس ہیں ہر شعبے میں لٹرلی وہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور ہمیں اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, اپنا پرسپیکٹیو جو ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں یہاں سے جہاں پہ ہم ہیں اس وقت, اس سے اور نیچے کوئی جگہ نہیں ہے. بیسیکلی ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں سے ہمیں صرف اوپر جانا چاہیے. اس کے بعد بالکل مزید تنزلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. Exactly. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو انسائٹ ملی ہے اپنے ڈپلومیٹک کریئر سے, ان ساری اسائنمنٹ سے, اور پھر یہ اس کے علاوہ میں کہوں گا اس تعلیم سے جو میں نے باہر کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں کہیں میں گیا ہوں. میں نے تو اس کے علاوہ ٹیچ بھی کیا باہر کی دنیا کی کئی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں. وہ تو جو ہے نا مجھے یہی بتاتی ہے کہ اس وقت ہمیں میسو تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور پوٹینشیل بہت ہے, بے انتہا پوٹینشیل ہے پاکستان. جس طرح اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, وہ والی بات ہے. لیکن نم تو کرنا پڑے گا نا جی. تو وہ نمی تبھی آئے گی جب ہم یہ ساری تبدیلیاں لے کے آئیں گے اپنی سوچ میں, اپنی روش میں, اپنی پالیسیز میں, جب اپنے انسٹیٹیوشنس کی ریفارمز میں. اور پھر یہ کہ دنیا کے ساتھ ہمیں کنیکٹ پھر جس طرح سے ہونا ہے نا, اپنی ڈپلومیسی میں, اپنی فارن پالیسی میں, اپنی بہت سی ڈومیسٹک پالیسیز میں, اور بیکاز ہوتا ہی ہے نا. دیکھیں میں آخری بات یہ کہوں گا, اور یہ ڈارون کی تھیوری ہے نا, مطلب ہر بندہ اس کو بارے میں پڑھا ہوتا ہے آپ نے. اس نے کہا کہ جی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن اسپیشیز نے سروائیو کیا نہ تو وہ اسٹرانگسٹ تھے نہ وہ فاسٹسٹ تھے, پر ان میں کیا چیز سب سے زیادہ تھی, ان میں کیپیسٹی ٹو اڈیپٹ سب سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے, ہمیں بھی یہی سوچنا ہے. قوموں کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. قوموں کے جو ہے نا وہ قومیں جو ہے سب سے کامیاب ہوتی ہیں جن میں آبادی سب سے زیادہ ہوتی ہے, یہیں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. سب سے کامیاب قومیں وہ ہیں لانگ ٹرم میں جن میں جو ہے نا کیپیسٹی ٹو اڈاپٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں اب جو ہے نا بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. اس وقت دنیا جس طرف جا رہی ہے, جو دنیا کے اسٹینڈرڈس ہیں, جو دنیا کی ٹیکنالوجیز ہیں, جو نالج کا لیول ہے, جو اس وقت جو ہے نا ایک اکنامک لوپ ہے دنیا کا, اس دھارے میں ہمیں شامل ہونا ہے اس وقت. اور اگر وہ نہیں ہوں گے ہم تو پھر بہت ہی مشکلات ہوں گی. سر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں تو اگر ہم سارے پوائنٹس کنکلوڈ کریں تو یہ بہت ہی انسائٹ فل, بہت ہی فروٹفل ڈسکشن تھی. آپ نے بہت خوبصورتی سے ہر اسپیکٹ کو جو ہے وہ ایلیبریٹ کیا. اور اگر ہم اس کو بالکل اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جیو پالیٹکس کی بجائے جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہیے. اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے, اڈیپٹیبلٹی کی طرف جانا ہے, کیونکہ جتنی ہم اڈیپٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, جتنی کیپیسٹی کو انکریز کریں گے, اتنا ہی ہماری جو ہے وہ ترقی کے چانسز بڑھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.